لیکن ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی اس لیے کہ وہ جاہل تھا، لِأَنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ وہ ظالم تھا بھی اور جاہل بھی تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انسان کو جو جاہل کہا ہے، اور جہل کا اشارہ جو انسان کی طرف کیا، اس کے اندر انسان کی برائی اور انسان کی مذمت نہیں ہے، بلکہ انسان کی تعریف اور انسان کی خوبی بیان کی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو جاہل کہا ہے اس میں انسان کی برائی نہیں کی بلکہ انسان کی تعریف کی۔ وہ کس وجہ سے؟ اسے سمجھ لیے، وہ اس وجہ سے کہ ایک چیز جب جاہل ہے پہلے سے تو اسے پڑھا لکھا کر کے عالم بنایا جا سکتا ہے۔ عالم سے مراد کوئی بھی علم جاننے والا بنا، عالم سے مراد یہاں پر وہ کوئی خاص جو مدرسے کے اندر پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھدار بنایا جا سکتا ہے، اسے کوئی بھی علم سکھایا جا سکتا ہے۔ تو انسان کے اندر پہلے سے جہل کی صفت اگر موجود ہے تو اس کے اندر اس کی تربیت کر کے، اسے سکھا کر کے، اسے سمجھا کر کے، اسے ایک کورس پڑھا کر کے، اسے جو ہے سال بہ سال ایک کورس سے گزار کر کے کہیں پر بھی اس کے اندر علم کی صفت کو ڈالا جا سکتا ہے، اس کے جہل کو دور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہیں دوسری چیز جہاں جہالت نہیں ہے، مثال کے طور پر پنکھا ہے، پنکھے کو آپ جاہل کہہ سکتے ہیں کہ پنکھا جاہل ہے؟ تو پنکھے کے اندر جہالت نہیں ہے، تو جب جہالت نہیں ہے تو اس کے اندر علم بھی نہیں جا سکتا۔ دیوار ہے، دیوار کو آپ جاہل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو جب انسان کے دیوار کے اندر جہالت نہیں ہے تو آپ اس کے اندر علم کو نہیں ڈال سکتے۔ پتھر ہے، لکڑی ہے، پلاسٹک ہے، لوہا ہے، بالو ہے، مٹی ہے، غرض کی جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، جب ان کے اندر جہالت نہیں ہے تو ان کے اندر علم بھی نہیں جا سکتا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہل کہا اور جہل کی صفت جب انسان کے ساتھ متصف کی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر اگر جہل ہے اور اس کے ساتھ اگر محنت کی جائے تو اس کے اندر علم کو اتارا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بھائی بات؟ تو جہاں جہل ہوگا، محنت کر کے جہل کو دور کر کے، جہالت کو دور کر کے اور نادانی کو دور کر کے اس کے اندر سمجھداری لائی جا سکتی ہے۔ اور جہاں جہل نہیں ہے، جہاں ناسمجھی نہیں ہے، جہاں ناداری نہیں ہے، جہاں ناواقفیت نہیں ہے، جہاں شعور نہیں ہے، وہاں علم کو نہیں داخل کیا جا سکتا، وہاں شعور کو نہیں داخل کیا جا سکتا، وہاں دانستگی کو نہیں داخل کیا جا سکتا، وہاں سمجھداری کو نہیں داخل کیا جا سکتا۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو انسان کی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تعریف کی، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر انسان محنت کرے، اس کے اوپر محنت کرائی جائے تو انسان جہل کو دور کر کے، چونکہ پیدائشی طور پر انسان جاہل ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے، لیکن جب بڑھتا ہے اور دنیا کے حالات اس کے سامنے پیش آتے ہیں، ماں کی گود جو پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے، اس گود میں کچھ سیکھتا ہے، باپ سے سیکھتا ہے، اسکول و مدرسے میں جاتا ہے، ٹیچر اور استادوں سے کچھ سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کالج میں جاتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں وہ جاتا ہے درجہ بدرجہ اور لیول بائی لیول اور کورس بائی کورس وہ سیکھتا چلا جاتا ہے، اس کے شعور میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ سمجھتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر سمجھداری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو علم